أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق العرش ما لها من قرار، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يهتدون. صلوات. کلام پروردگار اللہ کا اپنے حبیب سے ارشاد: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اے میرے حبیب تم نے دیکھا کہ تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے. مثالوں سے سمجھانا اور مثالوں سے بتانا یہ ایک مربی اور ایک معلم کا کام ہے. مطلب اور مقصد سمجھانا ہے اور بات کو منتقل کرنا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، تم نے دیکھا تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے. کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے. کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ، اصلها ثابت، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. اس درخت کی صفات بیان کرتے ہوئے تیسری صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها. تیسری صفت یہ ہے کہ یہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے. وَكَلِمَةً خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ کی طرح ہے. اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے. ما لها من قرار، اور اس کو کوئی قرار اور استقلال نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید میں اللہ نے شجرہ طیبہ اور اس کا تعارف اور شجرہ خبیثہ اور اس کا تعارف کروایا ہے. یوں تو اسلامی نظریات اور قرآنی پیغامات ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ ساری کائنات دو نظریوں پر چل رہی ہے. صرف پاکستان ہی دو نظریوں پہ نہیں بنا، بلکہ اللہ نے اس
ساری کائنات کو دو نظریوں پر ہی بنایا ہے۔ ایک نظریے کو محکم کہتے ہیں اور دوسرے نظریے کو متشابہ کہتے ہیں۔ ایک نظریے کو حق کہتے ہیں، دوسرے نظریے کو باطل کہتے ہیں۔ ایک نظریے کو سچ کہتے ہیں، دوسرے نظریے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک نظریے کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، دوسرے نظریے کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں۔ میں ان تمام فہرستوں کو اگر ایک لفظ میں کہوں تو ایک نظریے کو حسینیت کہتے ہیں، دوسرے نظریے کو یزیدیت کہتے ہیں۔ یہ حسینیت اور یزیدیت کا نظریہ سن 61 ہجری کے بعد کا نہیں ہے، بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کا نظریہ ازل سے ہے، حضرت آدم کے زمانے سے۔ علامہ اقبال نے میرے مدعا کو، بلکہ میں علامہ کے مدعا کو یوں بیان کروں کہ علامہ فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ یہ مقام شبیری یعنی حسینیت یہ آج کا منصب نہیں ہے، یہ سن 61 ہجری میں رونما ہونے والا منصب نہیں ہے، بلکہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی بھی سن 61 ہجری کے لوگوں کو نہیں کہا جاتا۔ حسین اور حسینیت مزاج کا نام ہے، مزاج کا نام ہے، اور بات ہے اس مزاج کے موجد کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ ایک مزاج ہے، یہ ایک ذائقہ ہے، یہ ایک ذوق ہے جسے حسینیت کہا جاتا ہے، اور یزیدیت بھی ایک ذائقے کو کہتے ہیں، یزیدیت بھی ایک مزاج کو کہتے ہیں۔ اس حسینیت اور یزیدیت میں عزیزان گرامی آج کی لڑائی نہیں ہے، پرانی لڑائی ہے، پرانا جھگڑا ہے، اور دونوں میں جو طاقتور ہے وہ ہے کہ جس کے ہاں کردار ہے، قربانی ہے، جانثاری ہے، فداکاری ہے، نظریے پر زندگی گزارنا ہے۔ وہ بظاہر تو گردن کٹوا دیتا ہے، بظاہر تو اسیر ہو جاتا ہے، وہ بظاہر تو مار دیا جاتا ہے، مگر جیت اسی کی رہتی ہے۔ بدن کی موت سے مرتے نہیں، بدن کی موت سے کردار مر نہیں جاتا، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو۔ صلوات پڑھنا محمد وآلہ۔ تو یہ دو نظریے ہر زمانے میں رہے، ہر دور میں رہے۔ حابیل اور قابیل کا جھگڑا بھی یہی تھا، اور نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ بھی یہی تھا، فرعون اور حضرت موسیٰ کا مسئلہ بھی یہی تھا، انبیاء کرام اور حامان و شداد کے مسئلے بھی یہی تھے، اور یہ تسلسل کے ساتھ ہر دور میں ایک اس مزاج کا اور ایک اس مزاج کا۔ یہ بریلوی، سنی، دیوبندی، شیعہ، مالکی، حنبلی، شافعی، وہ علم کلام کے اعتبار سے تقسیم ہو یا علم فقہ کے اعتبار سے تقسیم ہو، یہ ہمارے سمجھنے کا اور ہمیں سمجھانے کا اور ہمیں ایک دوسرے کو پہچانے، اس لیے امت نے عنوانات دیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان مسلکوں میں تقسیم نہیں کیا، اللہ نے ہمیں صرف اور صرف دو مسلکوں میں تقسیم کیا ہے، وہی حسینیت اور یزیدیت۔ لہذا ممکن ہے کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو۔ حسینیت شناختی کارڈ کو نہیں کہتے، کردار کو کہتے ہیں۔ حسینیت مظلومیت کو کہا جاتا ہے اور یزیدیت ظلم کو کہا جاتا ہے۔ ظالم ظالم ہے چاہے اس کا کوئی بھی مسلک ہو، مظلوم مظلوم ہے چاہے اس کا کوئی بھی دھرم ہو۔ عنوان یہ ہے کہ جو بھی مظلومیت کا
کا عنوان پائے گا وہ اس قافلے میں شریک ہو جائے گا جو حسین کا ہے، اور جو بھی ظالم اور ظلم کا عنوان پائے گا وہ اس قبیلے میں شامل ہو جائے گا جو یزید کا ہے۔ تو اب یہ دو نظریے بہت ہی روشن اور واضح طور پر ہیں۔ میں اپنے محترم جوانوں سے اور بچوں سے کہوں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں امیر فلاں زندہ باد کے نعرے لگے ہیں تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ کم سے کم چہروں سے نقابیں ہٹی ہیں۔ پریشانی کے بعد ایک راحت ہے، ہر آفت کے بعد ایک نعمت ہے۔ تو اب آفت اور مصیبت کا جب سامنا ہو تو عجلت میں نہ رہیں، اپنا امر اور اپنا کام اپنے مالک کے حوالے کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہم اس دنیا میں بے وارث نہیں ہیں۔ میرے معصوم توقیع میں فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نگاہ اور ہماری نظارت تم پر نہ ہوتی تو دنیا بہت پہلے تمہیں ختم کر دیتی، مگر تمہارا وجود تیزی کے ساتھ متعارف ہوتا چلا گیا، اس کے پیچھے ہماری نگاہ خاص ہے۔ وقت عزیزان گرامی کچھ دیر کا مشکل ضرور آتا ہے مگر یہ وقت بدل جاتا ہے۔ محمود غزنوی کا غلام ایاز دربار میں کرسی پر بٹھایا جاتا تھا، وزیروں کا اعتراض ہوا کہ یہ تو نوکر ہے، غلام ہے، اسے کرسی پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ یہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس لیے میں اس کو احترام دوں گا، اسے منصب دوں گا، اسے اچھی جگہ بٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کیا ذہانت ہے؟ کہ آج میں تم سے اس کی ذہانت روشن کر دوں گا۔ سارے دربار میں جب درباری اور وزراء آ کے بیٹھ گئے تو محمود غزنوی نے کہا آوازیں بلند تر تم میں سے ہر شخص مجھے ایک جملہ ایسا بتائے جو غم میں بھی کام آئے اور خوشی میں بھی کام آئے۔ ایک جملہ ہونا چاہیے جو انتہائی غم کے اندر بھی وہ جملہ کام آئے، تسلی دے، ہمت بندھائے، اور انتہائی خوشی میں بھی وہ جملہ کام آئے۔ خوش رہوں تو بھی اس جملے سے رہوں اور غم میں مبتلا ہوں تب بھی وہ جملہ مجھے کام آئے۔ ایک جملہ کسی وزیر نے کچھ بتایا، وہ ایک جگہ پورا اترتا تھا، دوسرے کام کے لیے پورا نہیں تھا، کسی اور نے کچھ بتایا، دوسرے نے کچھ اور بتایا، یہاں تک کہ ایاز سے کہا کہ ایاز تم بتاؤ۔ کہ حضور بس ایک ہی جملہ جو دونوں موقعوں پہ کام آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں، اور اگر ضرورت پڑے تو میں نے تو کئی دفعہ اس معاملہ میں اور حیدرآباد میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ آیات ہیں، کچھ احادیث ہیں، کچھ حسین جملے ہیں جو ہمارے اوپر ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں، انہیں اپنے گھروں میں فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے تاکہ آتے جاتے ان جملوں پہ ہماری نگاہ پڑے اور ہمارے رویے تبدیل ہو۔ سارا مسئلہ ہی رویوں کا ہے، ہولیوں پہ نہ جائیے گا، اور ویسے ہی ہولیوں کا ہے، لمبے لمبے کرتے والے لمبے نہیں ہوتے، اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں کوئی نظر آئے تو حقیر نہیں ہوتا۔ رویوں سے پتہ چلے گا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ اللہ نے دو نظریے بنائے، ایک نظریہ شجرہ طیبہ اور ایک نظریہ شجرہ خبیثہ۔ یہ جو شجرہ طیبہ ہے اس کی صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ اصلها ثابت ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ جڑیں اس کی کتنی مضبوط ہیں؟ جڑیں اس کی کتنی مضبوط ہیں؟ میں
نظریاتی تفسیر نہیں بلکہ تشبیہاتی تفسیر کے ذریعے سے، مصداقی تفسیر کے ذریعے سے جملہ کہوں گا۔ اصلھا ثابت، یہ شجر طیبہ وہ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ جس شجر کی جڑوں کو محمد کہا جائے، سرکار دو جہاں اس درخت شجر طیبہ کی جڑ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اس کی جڑوں کو کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ اس کے کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ جس درخت کی بنیاد مصطفیٰ ہو اور تنا علی ہو، جس کی شاخیں اہل بیت ہو اور پتے شیعہ ہو، اس شجر طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، مضبوط درخت ہے۔ فروہا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں۔ آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھا ہو تو مجھے دکھائیے گا کہ جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہوں۔ شاخیں تو پلٹ کے زمین کی طرف آتی ہیں۔ جتنا باردار ہوتا چلا جائے گا، جتنا وزنی ہوتا چلا جائے گا، جتنا اس میں پھل پڑتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ شاخیں زمین کی طرف آئیں گی۔ لیکن یہ عجیب درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے اور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہاں سے جڑنے کو بشریت کہتے ہیں اور وہاں سے جڑنے کو نورانیت کہتے ہیں۔ لہذا یہ شجر وہ شجر ہے کہ جو خاکی بشر نہیں ہے، نوری بشر۔ یہاں سے خاک اور وہاں سے نور، اور جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اسے یہاں سے بھی تعلق ہو، وہاں سے بھی تعلق، اور یہاں سے تعلق کو عزیزان گرامی بشریت اور وہاں سے تعلق کو نورانیت، میں اور لفظ بہتر کروں، یہاں سے وہاں دیکھیں گے یا وہاں سے یہاں دیکھیں گے تو بہت جائیں گے۔ جو یہاں والے انہیں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، اور جو وہاں والے دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ نہ وہ اکیلے صحیح دیکھ رہے ہیں، نہ یہ اکیلے صحیح دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں نہ ان نگاہوں سے انہیں دیکھنا ہے، نہ ان نگاہوں سے انہیں دیکھنا ہے، ان کی نگاہوں سے انہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں مولا علی کو اپنے ذہن سے نہیں ماننا، ہمیں مولا علی کو اپنے ذہن سے نہیں ماننا، ہمیں مولا علی کو جبریل کی زبان سے نہیں ماننا۔ اس لیے کہ جبریل اگر بول پڑیں گے تو ہمیں کچھ اور نظر آئے گا، اس لیے کہ جبریل اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہیں، اور میں جب دیکھ رہا ہوں تو اپنی اینک سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے تو علی کو علی سے دیکھنا ہے، مجھے تو اہل بیت سے دیکھنا ہے۔ آپ آمادہ ہیں مجلس سننے کے لیے تو جملہ کہہ رہا ہوں۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، میرے مولا نبی نے فرمایا کہ میں نبی، ہم انبیاء، اور سرکار خود فرما رہے ہیں تو میرا نبی فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتا ہوں۔ مولا علی فرما رہے ہیں ہمارے نبی لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے تھے، اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کرتے تھے۔ اگر مولا نبی نے اپنی عقل کے مطابق بات کی ہوتی تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اگر بڑا مجمع ہوتا ہے تو اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ بات سب کے لیے مساوی ہو، اور اگر کوئی خاص بندہ قریب آ جائے تو اس کے لیے اس سے گہری بات کرتے ہیں، اور اگر اور خاص بندہ قریب آ جائے تو اس کے لیے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے جیسے معیار متکلم، معیار مخاطب، جیسے جیسے معیار مخاطب بلند ہوتا چلا جاتا ہے، نبی اپنے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہاں سے قد اونچا ہوگا تو سرکار کے مطابق بات ہوگی۔ عزیزان گرامی، احترام سب کا رہے، بے احترامی اور توہین حرام ہے، مگر علی علی ہے۔ میرے مولا نبی ہر کچھ دن کے بعد علی سے راز میں باتیں اسی لیے کرتے تھے، کبھی تو اپنی عقل کے مطابق بات کریں۔ وہ جو رازدارانہ گفتگو، وہ جو تنہائی کی گفتگو، وہ اسرار کی گفتگو، وہ رموز کی گفتگو جو سرکار فرماتے ہیں، وہ تنہائی میں لے جا کر مولا علی سے بیان فرماتے ہیں۔
حتیٰ کچھ کیفیات ہوتی تھیں، روایات کہتی ہیں کہ جب مولا علی اس گھر میں داخل ہوتے اور سرکار کی طرف سے بڑھتے تو حتیٰ ازواج نبی امہات المومنین بھی اپنی اپنی جگہیں چھوڑ کر چلی جاتی تھی کہ امراض کی گفتگو ہونے والی ہے۔ بعض جگہ تو یہاں تک ہے کہ حسنین اور جناب زہرا بھی اٹھ کے چلی جاتی تھی، یا آپ علی آئے ہیں تو نبی ان سے راز کی باتیں کریں۔ تو ایک ایسی کیفیت بھی ہے۔ فرما رہے کہ نبی لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق نہیں۔ عزیزان اکرامی توجہ چاہوں گا اس جملے پر۔ میں نے جتنی حدیثیں پڑھی وہ میری عقل یا مجھ جیسوں کی عقل کے مطابق سرکار نے ارشاد فرمائی۔ مجھے کیسے پتہ چلے کہ سرکار کا معیار عقل کیا ہے؟ اول تو یہ وادی ایسی ہے کہ جس میں جانے کے لیے مجھے طہارت کی ایک خاص کیفیت چاہیے۔ ہر شخص اس وادی میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جو وضو سے ادا ہو جائے، اس کے لیے خاص طہارت چاہیے، اس کے لیے خاص پاکی چاہیے، جو بہرحال اللہ نے جنہیں پاک رکھا ہے، جنہیں پاک بنایا ہے، وہی اس وادی میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ جو نبی کے ساتھ رہتی ہو بیوی، وہ بھی چادر میں آتے ہوئے اجازت مانگے اور نبی فرمائے تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ یہ جو نبی کی رازدارانہ محفل ہے نا، غفار نقطان صاحب کے اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو وہ اہل بیت نبوت اور یہ اہل بیت نبوت اور وہ اہل بیت نبی، تو وہ جو ایک خاص کیفیت ہے اس کے لیے طہارت خاص چاہیے اگرچہ، لیکن بات کچھ خوشبو محسوس کرنے کے لیے میں اس کر رہا ہوں۔ ہم اس وادی میں قدم تو رکھ نہیں سکتے، پر چل جائیں گے، ہمارا کام نہیں ہے اس وادی میں قدم رکھنا جس وادی میں جبریل بھی اجازت مانگے، جس وادی میں حتیٰ امہات المومنین اجازت مانگے، جس وادی میں صحابہ کرام اجازت مانگے اور کچھ کو ملے اور کچھ کو نہ ملے اجازت، اس وادی میں ہمارا قدم رکھنا تو بنتا نہیں، لیکن صرف خوشبو محسوس کرنے کے لیے کہ وہ وادی کیا ہے۔ ایام سجادیاں ہیں، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ وہ ہم سے ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، اور جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ لہذا مجھے اگر دیکھنا ہے کہ معیار معرفت اہل بیت کیا ہے تو مناجات پڑھوں، دعائیں پڑھوں۔ جب میں امام سجاد کی دعاؤں کو پڑھوں گا، جب میں جناب زہرا کی دعاؤں کو، جب امام حسین کی دعائیں عرفات، تب مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ وادی کتنی حساس اور کتنی سنگین وادی ہے۔ ایک ایک دعا پر 10 جلدوں میں شرح لکھی جاتی ہے، پھر بھی لکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا۔ ایک ایک جملے پہ سیمینار ہوتا ہے اور 10 افراد تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں ایک جملے کے اوپر، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم علی کی دید سے نہیں دیکھ پائے۔ یہ ہم نے اپنی دید سے دیکھا ہے، علی کے جملے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سمندر معرفت، سمندر علم، اور وہ جو عرفان کا ایک عرفان کی گہرائی ہے، اگر اس کو محسوس کرنا ہے تو ائمہ کی اور اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھا جائے۔ میرے سامنے کے جملے، من وجدک، یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے۔ اللہ کو میں اللہ سے سمجھتا ہوں، یہ حسین کا جملہ ہے۔ میرے مولا حسین فرما رہے ہیں، یا اللہ میں تجھے تجھ سے سمجھتا ہوں، کوئی اور آگے مجھے نہ بتائے کہ اللہ کیسا ہے، کوئی اور آگے مجھے نہیں بتائے گا کہ اللہ کیسا ہے، حسین کو کوئی اور آ کر نہیں بتائے گا کہ اللہ کیسا ہے۔ کیوں میرے مولا نے یہ انکار کر دیا کہ سورج میرے لیے دلیل ہے وجود پرور، میرے اور آپ کے لیے نظام شمسی کائنات کا نظم دلیل ہے وجود الہی ہے۔ یہ جو نظم کے ساتھ کام چل رہا ہے، اس امام بارگاہ میں تخت یہاں لگا ہوا ہے، مائک یہاں لگا ہوا ہے، ممبر یہاں ہے، مثال کے طور پہ جوتے رکھنے کی وہاں جگہ ہے، مثلاً فلاں چیز فلاں جگہ، یہ جو نظم کے ساتھ چیزیں رکھی ہیں نا، یہ کوئی آپ کسی کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس کو نظم دیتے ہوئے نظم بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ آپ کے گھر میں ساری چیزیں ترتیب سے رکھی ہوتی ہیں، یہ کوئی ہوا میں اڑ کر خود بخود ترتیب سے نہیں چلی جاتی، کوئی انہیں ترتیب سے رکھتا ہے۔
یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم نظم کو دیکھ کر ناظم تک پہنچتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو اسے نظم دے رہا ہے. اس کائنات میں اتنا مستحکم نظم ہے، یہ خود دلیل ہے کہ اسے کوئی ناظم چلا رہا ہے، اسے کوئی نظم دے رہا ہے، مگر میں نے دیکھا نہیں ہے. تو میرے اوپر جو اللہ کے وجود پر دلیل بنے گی میرے لیے، وہ اس کائنات کا نظم بنے گا. اور کائنات کے نظم کے لیے جو ذریعہ ہے اور ظاہری ایک عنوان ہے، سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے. ایک وقت میں نکلتا ہے، ایک وقت میں ڈوبتا ہے. اس کے ڈوبنے اور طلوع کرنے سے دن بنتے ہیں، دنوں سے ہفتے، ہفتے سے مہینے، مہینے سے سال، پھر موسم بنتے ہیں، اور موسموں کے بننے سے اور تبدیل ہونے سے پھلوں اور پھولوں پر فرق پڑتا ہے. پھر حیوانوں کے وجود سامنے آتا ہے، پھر حیوانات انسانوں کی خدمت میں رہتے ہیں. یہ بظاہر ایک سورج نکل رہا ہے اور ایک ڈوب رہا ہے، لیکن یہ ایک سورج نکل اور ڈوب نہیں رہا، یہ پورا نظام چلا رہا ہے. تو میں اس نظام شمسی سے اور نظم کائنات سے وجود الہی پر مقر ہو جاتا ہوں، قائل ہو جاتا ہوں، معترف ہو جاتا ہوں کہ اللہ ہے. امام حسین فرما رہے ہیں مجھے کچھ اور نہیں بتاؤ، کوئی اور مجھے نہیں بتائے گا کہ اللہ ہے. تمہارے لیے نظام شمسی دلیل وجود الہی ہوگا، میرے لیے دلیل وجود الہی نظام شمسی نہیں ہے. میں تو اللہ کو اللہ سے سمجھتا ہوں. کیوں ایسا ہے؟ بس دلیل لے لیجیے اور میری بات ایک منزل تک آ جائے. وہ اس لیے ہے کہ میں چاند سے اللہ سمجھ رہا ہوں، سورج سے اللہ، ستاروں کے نظام سے اللہ سمجھ رہا ہوں، ہواؤں اور موسموں کے ترتیب سے اللہ کو سمجھ رہا ہوں. مگر حسین تو وہ ہے کہ جو سورج بننے سے پہلے پیدا ہوا ہے. حسین مولا کا تو وہ وجود ہے جو چاند کے وجود سے پہلے بنا ہے. تو سورج دلیل وجود الہی حسین کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ سے سمجھا ہے. نحنو تلامذ اللہ، ہم اللہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے اللہ سے اللہ، یہ وہاں سے ملتن، وہاں سے علم لے کر آئے. یہاں آ کر پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا میں آتے ہیں تو پڑھ کر آتے ہیں. ان کے لعاب دہن میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ علی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے. یہ ان کی ساخت علم ہے، ان کی ساخت شجاعت ہے، ان کی ساخت میں غیرت ہے، ان کی ساخت میں عزت ہے، ان کی ساخت میں سخاوت ہے. یہ بنائے گئے اسی چیز سے ہیں. ہمارے اوپر یہ چیزیں عارضی ہیں، عوارض کا حصہ ہیں، عارض ہوتی ہیں، ڈالی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں. اور جو چیز عارضی ہوتی ہے، یہ کلر اس تار کے اوپر عارضی ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے. اسے ذرا 2 دن دھوپ میں چھوڑ دیجئے، کلر اتر جائے گا. یہ اترنا بتا رہا ہے کہ چڑھایا گیا تھا. جی یہ چیزیں اور بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ ساری عوارض ہیں، عارض ہوئی ہیں، چڑھی ہیں، چڑھائی گئی ہیں. جو کسی چیز پر چیز چڑھائی جائے وہ اتر بھی جاتی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہوتی. ہمارے پاس علم عارضی ہے، ذاتی نہیں ہے. لہذا آج ہے، ممکن ہے کل نہ ہو. ممکن ہے کوئی کہے بھئی کل تک تو بہت اچھا بولتے تھے، آج ان سے کیا ہو گیا؟ کہ وہ ایک علم تھا، وہ ان کا ظاہر ہو گیا، ان کی عقل کام نہیں کر رہی، ان کا دماغ غفلت کام نہیں کر رہا. وہ جو عارض ہوا تھا وہ ظاہر ہو سکتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن پر علم عارضی نہیں ہے، ذاتی ہے. ان کا علم ان کے اوپر چڑھا نہیں ہے جو کوئی اتار دے یا اتر جائے. اب اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو. علم اہل بیت کا ذاتی ہے، تبھی گردن کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. صلوات پڑھیں حسین کی ذات پر. علم اہل بیت کا ذاتی ہے، لہذا ماں کی گود میں ہوتے ہیں تب بھی تورات سناتے ہیں. علم اہل بیت کا ذاتی ہے. نانا کی گود میں بھی امام حسن بیٹھے ہوں گے تو سنگین سوالات کے جوابات دیں گے. آ کر کہا ہے عبداللہ کے بیٹے، آپ پر دلیل ہے، تو آپ کی دلیل نبوت کیا ہے؟ آپ پر ہم کیسے ایمان لے آئیں کہ آپ نبی ہیں؟ میرے مولا نبی نہیں، امام حسن جو 3 سال کی گود میں بیٹھے ہیں. 3 سال کا سن و سال ہے، 3 سال کے سن میں ہے. امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میرا یہ نواسہ میری نبوت پہ دلیل ہے. کیا مطلب؟ اس سے جو چاہو پوچھ لو.
سال کے سن میں گویا ہوئے سل فقیہا لا صبیا، پوچھ ایک فقیہ سے، بچے سے بات نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تو نے قیامت تک مجھ سے سوالات کیے میں ہر سوال کا جواب دیتا رہوں گا، اس لیے کہ الذی انا الذی عندی بحر علم، میں وہ ہوں جس کے پاس علم کا سمندر ہے، اور سمندر بھی وہ ہے کہ لا تقسم التوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈول سے خالی کرتے ہیں نا، کنویں سے ڈول نکالے جاتے ہیں، ڈول نکالے جاتے ہیں، کنویں کا پانی ڈول سے نکالا جاتا ہے۔ لا توالی ڈول عربی میں ڈول کہتے ہیں۔ لا تقسم التوالی، توالی جمع ڈول کی، اس کو ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ پوچھتا رہے میں جواب دیتا ہوں۔ یہ تو کافر تھا، مشرک تھا، نبی کی نبوت میں دلیل، کچھ مظاہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں مگر کلمہ ان کے وجود میں اترتا نہیں ہے۔ مظاہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں مگر کلمہ ابھی ان کے قلب میں نہیں اترا ہوتا۔ اور مجھے تو ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ جن کا اپنا شجرہ پاک نہیں ہے وہ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتا ہے۔ تصویریں ہیں، جواب علیحدہ ہے، کون سی مراد ہے؟ سلوات پڑھیں گے عظمت اہل بیت پر۔ یہ شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جو زمین میں مستحکم اور آسمانوں میں پابرجا ہے، اور ہر موسم میں پھل دینے والا درخت ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ یہ پھل نہ دے، یہ درخت ہی نہیں ہے جو سوکھ جائے، یہ درخت ہی نہیں ہے کہ جس کو کوئی نقصان پہنچے، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تب بھی دروازے پر آنے والا خالی نہیں جاتا، اگر زندان میں بیٹھے ہوں تب بھی اسیروں کو رہائی دلوا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا دینے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمیں اس دروازے سے کیا ملتا ہے یہ ہم سے کوئی سمجھے۔ ہمیں اس دروازے سے سب سے بڑی دولت ملتی ہے اور وہ ہے اطمینان قلب، ضمیر کا اطمینان، قلب کا اطمینان، وہ سکون ذہنی۔ اسی مجلس میں ایک بہت بڑی تعداد افسران کی، شخصیات کی، زمینداروں کی، حیثیت والوں لوگوں کی بیٹھی ہے، بڑے خاندان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت سو کو جانتا ہوں۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کھینچے لاتی ہے محبت؟ وہ کون سی چیز ہے جو مقناطیسی کھچاؤ اور تناؤ سے زیادہ اثر رکھتی ہے؟ وہ ہے ایک صاحب کردار کا ذکر۔ ہم اگر کمزور بھی ہو جائیں کردار میں اور غلطیاں اور کوتاہیاں بھی کردار میں ہم سے ہو جائیں، تب بھی ہمیں اسی کے دروازے پر آنا ہے۔
کہ جو وہ روح کی تسکین، وہ روح کی غذا. میں جملہ کہہ چکا ہوں، تکرار اگر ہو تو مجھے معاف کریں. موسیقی روح کی غذا ہے، اللہ رسول اور حسین کا ذکر روح کی غذا. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ روح کی غذا ہے. جب ہم نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو یہ روح کی غذا ہے. جب ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں تو یہ روح کی غذا ہے. اور ہم اگر کسی مجلس میں حسین کا ذکر سن کر جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری روح کو طاقت ملی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے ہماری روح کو غذا مل گئی ہو. ایک توانائی محسوس ہوتی ہے، ایک طاقت محسوس ہوتی ہے. اور میں ایک جملہ اور کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ مجلسوں سے اور عزاداری سے لوٹتے ہوئے عزاداری کے اور مجلسوں کے مخالف ذرا ہوشیار رہیں. ہم مجلسوں سے طاقتور ہو کر لوٹتے ہیں. ہم توانائیاں لے کر لوٹتے ہیں. اور وہ توانائی کیا ہے، وہ غذا کیا ہے؟ اطمینان قلب. سارے عزیزوں کے لاشیں اٹھا دی ہیں، حتیٰ اپنے کڑیل جوان کی میت بھی اٹھا، مگر حسین مولا کے رخساروں پر سرخی بڑھ گئی. اطمینان قلب کی کیفیت یہ تھی کہ امام کے چہرے پر لالی سرخی بڑھ گئی تھی، تازگی اور بشاشت کی علامت. اللہ کا انداز بھی اللہ ہی کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان دیتا ہے. اللہ نے جناب زہرا سے جو امتحان لیا وہ سیدہ کے مزاج کے مطابق. اللہ نے جو مولا علی سے امتحان لیا علی کے مزاج کے مطابق. علی مزاجن غیرت مند بہت تھے. ایک یہودی عورت کو بازار میں پھرتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا. مولا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. اللہ نے کربلا میں حسین کا امتحان دیا. سارے شہیدوں میں، سارے مجاہدوں میں سب سے زیادہ پیاسے حسین. اجرکم اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اور اہل بیت کو اس بات کا احساس تھا کہ حسین پیاسے بہت ہیں، لہذا حضرت امام سجاد نے قبر پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ مظلوم کی قبر ہے، یہ غریب کی قبر ہے، یہ مسافر کی قبر ہے. لکھا یہ پیاسے کی قبر ہے. جناب سکینہ نے گھوڑے سے یہ نہیں پوچھا کہ بابا کو کس نے مارا، بابا کو کتنے لوگوں نے مارا، بابا کو کہاں مارا. جناب سکینہ نے گھوڑے سے یہ نہیں پوچھا، ذوالجناح سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بابا کو خنجر مارا، نیزہ مارا، بلکہ پوچھا مجھے اتنا بتا پانی پلا کے مارا. اجرکم اللہ آپ کی آواز ہے. اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے. یہاں جواد و عبیس السخیہ عبیم قتل عشانہ. میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے بابا کو پانی ملا کے مارا. کربلا میں حسین سب سے زیادہ پیاسے ہیں. جناب زینب کے مزاج میں ذمہ داریوں کو قبول کرنا تھا. پڑھ کر کہتی تھی یہ کام میں کروں گی، خود سے ذمہ داریوں کو قبول کرتی تھی. جی جس کے مزاج میں ہر کام پڑھ کے کہتا ہوں مجھے دے دو، یہ کام مجھے دے دو، یہ کام میں کروں گا. بچوں کے درمیان اگر آپ خاندان میں بیٹھے ہو، اپنے گھر میں بیٹھے ہو اور ایک بچہ پڑھ پڑھ کر ہر کام کے لیے کہتا ہوں میں کروں گا، آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے نا. مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ پھر کسی اور سے نہیں کہتے، پھر اسی کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ یہ کام تم کرو. زینب میں گمراہ کو ذمہ داریاں قبول کرنے کا ایک خاص بیوی کا خلق و خو تھا. جناب زینب نے 4 سالہ، جناب زینب 4 سالہ ہیں، 4 سال کی عمر ہے جناب زینب کی جب جناب زینب کی شہادت ہو رہی ہے. جناب زینب نے اپنے حجرے میں بلایا، زینب تم ذمہ داریاں بہت قبول کرتی ہو، زینب تم ذمہ داریاں بہت لیتی ہو، میں تمہیں ایک ذمہ داری دے رہی ہوں.
बीवी ने संदूक उठाया, खोला तो उसमें कफन रखे हुए थे। अजरुकुम अल्लाह। फरमाया ज़ैनब ये जन्नत से पंजतन के 5 कफन आए। जिब्रील 5 कफन जन्नत से 5 हुनूतों के साथ आए थे। एक कफन तुम्हारे नाना मेरे बाबा को दे दिया, ये 4 कफन है, एक एक को समझो कि कौन सा किसका है। एक कफन उठाकर दिखाया जनाब ज़हरा को, जनाब ज़ैनब ने कफन उठा के दिखाया, अम्मा ये कफन किसका है, जिम्मेदारी दे दी है जनाब ज़ैनब। फरमाया बेटा कुछ दिन बाद, इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आएंगे, उन्हें पता होगा कि कफन कहाँ है, वो तुम ही से मांगेंगे और तुमसे कहेंगे कि अपनी माँ ज़हरा का कफन दे दो। मेरी बच्ची ये मेरा कफन है, ये अपने बाबा को दे देना। दूसरा कफन देख के फरमाया कुछ मुद्दत के बाद भाई हसन घर में तुमसे कफन मांगने आएगा, बाबा अली के लिए कफन मांगने आएगा, तो ये वाला कफन अपने बाबा अली का अपने भाई हसन को दे देना। अब उन्होंने वाला 2 कफन रह गए ना। जनाब ज़ैनब ने कफन दिखाया, फरमाया कुछ मुद्दत बाद तुम्हारा भाई हुसैन तुमसे आके कहेगा भाई हसन का कफन ला दो, तो ये कफन भाई हसन का है, अपने भाई हुसैन को दे देना। अब आखिरी कफन ले गया, रह गया, बीवी ने वो कफन दिखाया तो बीवी ज़हरा रोते हुए फरमाने लगी ये भी भाई हसन का। तो अम्मा वो पहले वाला भी भाई हसन का था? फरमाया हाँ बेटा ये दूसरा भी भाई हसन का है। तो कम से है ना जिम्मेदारी लेना चाहिए। फरमाने लगी भाई हुसैन का कफन? फरमाया हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया, मेरा बच्चा बेगोर कफन। ज़माना के ज़हूर का ताक़ीद फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन